جو میں واقعہ بھی آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ کئی کتابوں میں، کتاب بحار الانوار میں بھی ہے، کتاب المنتخب للطریحی میں بھی ہے، اور ایک اور مصادر میں بھی ہے۔ میں آپ کو اس کے واقعہ جو سنا رہا ہوں، کتاب الکشکول فیما جرى على آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف المحدث الجلیل العلامہ سید حیدر ابن علی الحسینی الآملی۔ یہ میرے خیال میں 8ویں صدی کے یہ متوفا ہیں۔ یہاں پر صفحہ نمبر 203 میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، وروى المفضل، مفضل ابن عمر روایت کرتے ہیں، قال قال مولاي الصادق، میرے مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا، لما ولی ابو بکر ابن ابی قحافہ، جب ابو بکر ابن ابی قحافہ کو حکومت ملی ہے، قال له عمر، عمر نے اس کو مشورہ دیا، ان الناس عبید هذه الدنیا، عمر نے کہا کہ لوگ دنیا کی پوجا کرتے ہیں، لوگوں کو پیسے کا بڑا، اس عمر نے کہا پیسے کا بڑا کردار ہے، پیسوں کا، سونا چاندی کا، اس کا بڑا امپورٹنس ہے سیاست میں، اور لوگ اسی کے گرد جمع ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں۔ اگر جہاں پہ کیش ہے، جہاں پہ پیسے ہیں، وہاں پہ عطایا مل رہی ہیں، ہدایا مل رہی ہیں، لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں۔ ان الناس عبید هذه الدنیا، لوگ بندے ہیں، غلام ہیں دنیا کے، لا يرون غیرها، لوگوں کو دنیا کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ ہے ہی نہیں۔ فامنع عن علی واہل بیتہ الخمس والفیء، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، وغنمتم من شیء فإن للہ خمسہ وللرسول وذی القربى، کہ خمس جو ہے، جو غنائم لیے جاتے ہیں جنگوں میں، اور جو پیداوار ہوتی ہے، اور بہت سارے مصادر ہیں ان کے، خمس جو ہے کس کو جائے گا؟ اللہ، رسول اور ذو القربہ کو، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ خمس کو آپ اہل بیت سے کاٹ دیں، کیونکہ اگر ہم جتنے فتوحات کریں گے خمس ان کو دے دیں تو یہ تو پیسے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خمس ان کو نہ ملنا چاہیے۔ والفی، فی، اور جو غنائم ملتے ہیں کفار سے، ان کو، ان سے بھی ان کو منع کریں۔ وفدکا، اور فدک بھی ان سے چھین لیں، فدک بھی ان سے چھین لیں، فدک ان کے ہاتھ میں نہ رہنے دیں۔ فإن شیعته اذا علموا ذلك ترکوا علیہ، علی علیہ السلام کے جو حمایتی لوگ ہیں، شیعته یعنی اس کے جو حمایتی ہیں، جب وہ سمجھ جائیں گے کہ اب علی علیہ السلام کو خمس نہیں ملے گا، غنائم میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہ سب ابو بکر نے کاٹ دیا اور فدک بھی ان سے چھین لیا، یہ سب چھوڑ جائیں گے، اس کے پارٹی کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے، وہ اکیلا رہ جائے گا۔ وَأَقْبَلُوا إِلَيْكَ، اور وہ سب تیرے پاس آ جائیں گے، رغبتاً فی الدنیا وَإِيثَارًا وَمُحَابَاتًا عَلَيْهَا، اور یہ دنیا کی محبت میں، دنیا کے چاہت میں آپ کے سمت آ جائیں گے، اس کو آپ علی علیہ السلام سے کاٹ دیں۔ فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ، تو اس وقت ابو بکر نے کہا کہ ہاں یہ بڑا اچھا مشورہ ہے، تو اس نے یہ سب کام کیا، خمس بھی کاٹ دیا، غنائم میں سے بھی ان کو حق کاٹ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے اموال تھے بشمول فدق، وہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے چھین لیا۔ کتاب کافی میں ایک روایت ہے میرے عزیزوں کہ فدق، کہ ہمارے آقا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ملاقات ہوئی تھی مہدی عباسی سے۔ مہدی عباسی کون ہے عزیزوں؟ مہدی جو ہے یہ ہارون کا باپ ہے، ہارون الرشید جو ہے۔ خلفائے عباسی کا ترتیب یہ ہے میرے عزیزوں، خلفائے عباسی کا ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا جو خلیفہ تھا الصفاح، الصفاح سنہ 132 میں اس کی بیعت ہو گئی، اور سنہ 135 میں کوفے میں وہ جہنم میں واصل ہوا۔ اس کے بعد ابو جعفر منصور الدوانقی، المنصور ہے، اس کی حکومت ہے سنہ 135 سے تقریباً، اگر مجھے یاد آ رہا ہے کہ 156 تک اس کی حکومت ہے۔ یہ منصور، ابو جعفر، یہ دونوں بھائی تھے، اور صفا اس کا چھوٹا بھائی تھا، منصور بڑا بھائی تھا، کیونکہ ان کی جب فتح ہو گئی تو لوگوں نے جلدی کیا، صفاح سے اس نے لوگوں نے بیعت کیا، وَإِلَّا حق منصور کا بنتا تھا، تو منصور خلیفہ بنا، اور یہ دونوں بھائی ہیں، ان دونوں کا نام عبداللہ ہے، دونوں کا، ان کے والد کا نام محمد ہے، اور ان کے دادے کا نام علی ہے، اور یہ علی جو ہے بیٹا ہے عبداللہ ابن عباس کا، عبداللہ ابن عباس کا بیٹا ہے علی، علی کا بیٹا ہے محمد، اور یہ منصور اور صفاح یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں۔ اور صفاح کے بعد جو شخص خلیفہ بنا ہے، صفاح کے بعد، منصور کے بعد جو شخص خلیفہ بنا ہے وہ المہدی ہے، المہدی۔
یہ مہدی جو ہے اس کا لقب ہے، اور اس کا اصل نام جو ہے محمد ہے. اصل نام کیا ہے؟ محمد. اور منصور کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ. تو یہ نام کیا ہے اس کا؟ محمد ابن عبداللہ. محمد ابن عبداللہ. اور اسی شخص کے لیے مہدی کے لیے منصور جو ہے تبلیغ کرتا تھا کہ مہدی یہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں منصور کے زمانے میں بہت ساری تحریکیں چل رہی تھی مہدویت کے. نفس زکیہ جو تھا وہ بھی ایک فراڈی آدمی تھا، سادات بنی حسن میں سے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن المثنى، اس کا نام بھی محمد ابن عبداللہ تھا. اس نے بھی مہدویت کا ادعا کیا تھا اور وہ امامت کا ادعا کیا تھا، اور اس نے بہت ستایا تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو. وہ بھی مہدویت کا مدعی تھا. اور مہدی جو تھا اس نے زبردستی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، اور اس کا نام ہے ہی عبداللہ. تو اس کا لقب بھی اس نے مہدی رکھ دیا. لقب بھی مہدی رکھ دیا اور مشہور کر دیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے کیا، یہ مہدی ہے. اور احادیث جماعت عمریہ میں اس زمانے سے مشہور ہو گئی کہ کیا، کہ جو مہدی آخر الزمان ہوگا اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اس کے والد کا نام پیغمبر کے والد کا نام کا ہوگا. کیونکہ یہ دونوں پارٹی تھے نا مہدویت کی جھوٹے مدعی ایک ہی زمانے میں. ایک ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم، اور ایک ہے محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس. یہ دونوں محمد ابن عبداللہ ہیں. تو اس لیے یہ احادیث جو ہم پھیل گئی، وہ بار جماعت عمریہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے نا کہ جو مہدی ہے اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا. تو اس کا اساس یہاں سے ہے، کیونکہ یہ دونوں فراڈ تھے. دونوں فراڈیوں نے اپوزیشن جو لیڈر تھا نفس زکیہ اور جو خلیفہ وقت تھا منصور، یہ دونوں آپس میں اسی بات پہ مصر تھے کہ مہدی ہمارا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو یہ مہدی عباسی ہے. مہدی عباسی جو ہے اپنے والد کے بعد مہدی کو حکومت ملی ہے. اس کی حکومت مہدی نے حکومت کی سن 156 سے 169 تک 169 تک، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس کے بائی ہادی خلیفہ ہوا ہے. بائی اس کا ہادی زیادہ دیر خلیفہ نہیں رہا، 1-2 سال خلیفہ رہا. پھر ہادی کے بعد پھر مہدی کا بیٹا ہارون وہ خلیفہ بن گیا. ہارون بہت دیر، اس نے 20-21 سال حکومت کیا. اس کے بعد اس کا بیٹا مارون میں خلیفہ بنا، اس کا دوسرا بیٹا امین بغداد میں خلیفہ. ان آپس میں کئی سال جنگ لڑے تھے. تو یہ مہدی عباسی اور حضرت امام کاظم علیہ السلام کے درمیان ایک مکالمہ ہے. اس نے کہا تھا کہ مہدی نے کہا تھا کہ ہم بعض روایت میں ہے کہ اس نے اصرار کیا تھا کہ فدق ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، آپ لے لیں، فدق لے لیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم سب لوگوں کے مظالم ان کو واپس کرتے ہو، ان کے حقوق واپس کرتے ہو، ہمارا حق کیوں واپس نہیں کرتے؟ تو فدق کا انہوں نے مطالبہ کیا. تو اس نے پوچھا تھا فدق کیا، فدق کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فدق کے بہت وسیع حدود بتائے تھے کہ کہاں سے کہاں تک ہے. تو کیا واقعا فدق کے مثلا یمن سے لے کر مصر تک ہے؟ اس طرح ہے. دیکھیں اس حدیث میں نقطے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فدق وہی گاؤں ہے، فدق وہی گاؤں ہے. کہاں پر ہے؟ جو شام میں ہے، جو خیبر کے قریب ہے. لیکن حکم یہ ہے اسلام میں کہ جو بھی علاقہ بغیر جنگ کے فتح ہو جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ملک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ فدق کے لیے مخصوص نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ ہے آیا، یہ ہے سورہ مبارکہ حشر میں، وما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولكن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آواز سب کچھ چاہیے بھائی؟ یوٹیوب والے آیا یہ ہے. اب اس آیت کے متعلق میں مزید بات کروں گا آگے جا کر، ٹھیک ہے نا. آیت یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی سرزمین بغیر جنگ کی فتح ہو، وہ وہاں کے لوگ خود مسلمان ہو جائیں، بات مان لیں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوتی ہے.
کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ ہاں کہتے ہیں آواز صحیح ہے، تھینک یو سر. تو اس میں حکم یہ ہے کہ فدق تو ایک قریہ ہے، ایک گاؤں ہے نا، وہ وسیع گاؤں ہے، باغات بہت ہیں، لیکن اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کہاں؟ قرآن کی روح سے. جو بھی علاقے کافر چھوڑ کے چلے جائیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت بنتی ہے، خالص ملکیت، وہ کسی اس کی شریک شراکت نہیں ہوتی. تو وہ ان کے وفات کے بعد وہ میراث ہوتی ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام. تو حدیث وہ جو ہے وہ ہمارے کتب میں بھی ہے، مخالفین کے کتب میں بھی ہے، وہ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے ربیع الاخبار و نصوص، ربیع الابرار و نصوص الاخبار، تالیف محمود ابن عمر الزمخشری. یہ محمود ابن عمر الزمخشری تفسیر کشاف کے لکھنے والے، کتاب اساس البلاغہ، ان کے بہت مفصل فی النحو، بہت ہی نصابہ ہیں اور بہت ہی علامہ ہیں اور بہت عظیم القدر مفسر ہیں جماعت مخالفین کے. ان کا تعلق معتزلہ سے ہے، لیکن یہ شیعہ، آپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ شیعہ نہیں ہے. بہرحال اب بعض جو حال کہتے ہیں کہ او معتزلی شیعہ، یہ جاہل ہیں بھائی. یہ دیکھیں جماعت مخالفین کے علماء جو ہیں، اب مجھے جو بات لگی ہے نا کہ پاکستان میں جتنے عرب زبان میں جھوٹ کو مشہور کیا گیا نا، جھوٹی باتوں کو، اتنے پاکستان میں مشہور نہیں کیا گیا. پاکستان میں اب اردو طبقے میں وہ جھوٹی باتیں جو مشہور ہے عربوں میں کیونکہ وہاں پر شیعوں سے بہت ڈر ہے، یعنی کہ لوگ شیعہ نہ بن جائے نا. یہ مصر کی حکومت کو بہت شدید خوف ہے یہ، کیونکہ لوگ بہت شیعہ ہو رہے ہیں اب سے نہیں، کئی سالوں سے. تو سعودی حکومت کا بڑا ڈر ہے، یہ کویتی گورنمنٹ کا، یہ لوگوں کا بہت ڈر ہے، کیونکہ ان کے اپنے خاندانوں میں لوگ شیعہ ہو گئے. اب سعودی جو گورنمنٹ ہے، سعودی خاندان آل سعود جو، اس میں بہت سارے شہزادے شیعہ ہو گئے ہیں بحرین وغیرہ، ان کے اپنے شاہی خاندان میں بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ ان کو بہت ڈر ہے. تو اس لیے عرب زبان میں شیعوں کے خلاف تبلیغات بہت شدید ہیں، ٹی وی چینلز اتنے زیادہ ہیں، دن رات. وہ مولوی کو ادھر بٹایا، وہ جھوٹ کے سوا اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. جب شیعوں کے خلاف یہ ان کے علماء بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جھوٹ کے علاوہ، فراڈ کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے. سچ کہتے ہیں تو یہ شیعوں کی تائید ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اتنے مہنگے مہنگے ان کے پاس چینلز ہیں، یعنی ویل فنڈڈ ٹی وی چینل، سیٹلائٹ چینل. ہر چینل میں دیکھیں کہ سینکڑوں لوگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف زبانوں میں، بالخصوص عربی زبان میں. تو وہاں پہ جھوٹ بہت مشہور ہے. لیکن اردو زبان میں مجھے جو ابھی جتنے میرے کنورسیشنز ہوئے ہیں لوگوں سے، تو اتنا ابھی جو ہے نا، اتنا اندازہ ہوا ہے کہ جو جھوٹ باتیں وہاں عربوں میں مشہور ہیں یا فارسی زبان میں مشہور کر دی ہیں سیٹلائٹ چینلز نے اور ان کے ویب سائٹس نے، اردو زبان میں وہ جھوٹ باتیں اتنی زیادہ مشہور نہیں ہیں.